کراچی کی ایک مظلوم خاتون اور اس کی بچی کو ظالم اور بدکردار مجرموں کے شکنجے سے چھڑانے والے کشمور کے اے ایس آئی محمد بخش کو سرکاری اعزاز کے ساتھ انعام و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ اے ایس آئی محمد بخش کی بہادری اور جرت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اس نے مجرموں کے ہاتھوں سے ایک معصوم بچی بچانے کے لیے خود اپنی بیٹی کو شکار کے طور پر آگے کیا۔ بلا شبہ اے ایس آئی محمد بخش ہماری قوم کا ہیرو ہے اور ہم بجا طور پر اس پر فخر کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کے ساتھ جڑی کچھ مزید باتیں بھی غور طلب ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں اے ایس آئی محمد بخش جیسے بہادر اور جرت مند جوانوں کی کمی ہے؟ میں دعوے سے کہوں گا کہ ایسے جری جوان ہر شعبہ زندگی میں سے نکل آئیں گے جو ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ابھی اس ملک کی مائیں بانجھ نہیں ہوئی، جان ہتھیلی پر رکھ کر اور اپنا سب کچھ وار کر اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے والے سپوت ابھی پیدا ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ ذرا اس سسٹم کو ٹھیک تو کریں، آپ سرکاری محکموں کی اصلاح تو کریں، عام پولیس والوں کو تحفظ تو دیں، ان کو یہ یقین تو دلائیں کہ ان کے بعد ان کے لواحقین کی کفالت ریاست اپنے ذمہ لے گی اور ان کی آل اولاد ان کے پیچھے دربدر کی ٹھوکریں نہیں کھائے گی۔ آپ ان کے محکمے میں بھی موٹر وے اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کی طرح اصلاحات تو کریں، یہ بھی رشوت لینا چھوڑ دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ موٹر وے پولیس کے محکمے کی اصلاح نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک کی پولیس بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اگر اوپر بیٹھی اشرافیہ کی نیت ٹھیک ہو تو، لیکن پولیس نظام کا ٹھیک ہونا ہماری اشرافیہ کو سوٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کی مدد سے تو اس نے اپنے سیاسی مخالفین کا مکو ٹھپنا ہوتا ہے۔ ہماری اشرافیہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے چند گھنٹوں میں تمام سیاسی دھڑوں کو زبردستی ایک پیج پر لا سکتی ہے، لیکن اسے پولیس اصلاحات کی ضرورت نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کا تعلق چونکہ عام آدمی سے ہے اور عام آدمی کا اس ملک میں کوئی پرسان حال نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف وہ ہیروز یا وہ مظلوم میڈیا کی بدولت جن کا چرچا ہو جائے ان کے دکھوں کا مداوع کر دیا جاتا ہے اور باقی تمام عوام جائے باڑ میں؟ اور کوئی یہ سوچنے کی زحمت بھی کرے گا کہ ایک تنے تنہا عورت غربت کے ہاتھوں اتنی مجبور کیوں ہوئی کہ گھر بار چھوڑ کر مجرموں کے ہتھے چڑھ گئی اور جھانسے میں آ کر دوسرے شہر جانے پر رضامند ہو گئی؟ اگر کسی عورت کو گھر کے قریب باعزت روزگار میسر ہو تو وہ کیوں کر غیروں کے ساتھ کسی دوسرے شہر جانے کی زحمت کرے گی؟ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کیا ہمارا عدالتی نظام اس قابل ہے کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکے اور مظلوم کی داد رسی کر سکے؟ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں۔ اس سانحہ سے جڑی ایک اور اہم بات یہ کہ کیا ہمارے ارباب حکومت نے یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ آخر ایسے واقعات پے در پہ کیوں وقوع پذیر ہو رہے ہیں؟ معصوم بچیوں سے زیادتی اور موٹر وے کیس جیسا سانحہ، کیا یہ واقعات یہ ثابت نہیں کر رہے کہ ہم انسان نہیں درندے پیدا کر رہے ہیں اور ہمیں تعلیم و تربیت اور بہترین معاشرتی اور عدالتی نظام کے ذریعے ایسے واقعات کا سدباب کرنا ہوگا؟ کسی انگریز نے پاکستان سے واپس جا کر اپنی تحریر میں جملہ لکھا تھا کہ پیپلز ہیو بین لیفٹ آن روڈز ٹو کل ایچ ادر، کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارتے پھریں۔ جدید دور میں اساتذہ اور والدین کے ساتھ ساتھ میڈیا نے لوگوں کی فکری تربیت کا کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسے بہن بہنوئی، سسر بہو اور ایک لڑکی کے 5 معاشقے دکھانے ہی سے فرصت نہیں، یا اس سے آگے اس کی سوچ ہی نہیں جاتی۔ ہم ترک بھائیوں ہی سے سبق سیکھ لیتے، وہ ارطغرل، درلش عثمان اور بیوک سلجوقلو جیسے شاہکار ڈرامے بنا کر اپنی نئی نسل کو جرت و بہادری، غیرت و حمیت، بلند عزمی اور بلند فکری کے سبق دے رہے۔ معاشرے کے ایسے گھناؤنے واقعات جو اب ہمارے ہاں معمول بنتے جا رہے ہیں، ان کی روک تھام کا ایک ذریعہ سر عام سخت سزائیں ہو سکتا ہے، اور یہ عین اسلامی عمل بھی ہے۔ پھر آخر کس نے ہمیں روکا ہے کہ ہم ایسی سزائیں نافذ نہ کریں؟
سعودی عرب میں جرائم کی شرح کم ہونے کی وجہ بھی اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں مرحوم جنرل حمید گل کی صاحبزادی محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ ان کا ایک کاروباری دفتر روس میں بھی تھا۔ ان کے بقول ان کی ایک اسسٹنٹ لڑکی لیانا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن کام کرتے ہوئے دفتر میں انہیں دیر ہو گئی۔ لیانا کا گھر اس جگہ سے خاصا دور تھا۔ رات ہو گئی تو میڈم عظمیٰ کو لگا کہ اب لیانا کو واپس گھر جانے میں خاصی مشکل ہوگی۔ وہ اکیلی تھی اور اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جب وہ دفتر سے نکلے تو اس نے فوراً ایک گاڑی کو ہاتھ دیا۔ وہ رکی تو اس کے ڈرائیور سے چند لمحے بات کی اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ میڈم کہتی ہیں کہ مجھے تھوڑا عجیب لگا اور ڈر بھی لگا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اگلے روز جب وہ دفتر آئی تو میڈم نے اس سے پوچھا کہ تم جوان ہو، اتنی خوبصورت ہو، اکیلی تھی اور تم آرام سے کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی؟ تو لیانا نے فوری جواب دیا، How dare one can even touch me؟ کہ کسی کی جرت بھی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ کسی بھی لڑکی کو ہراساں کرنے والے کی سزا وہاں 25 سال عمر قید ہے۔ یہ ہے ایک غیر مسلم معاشرے کی تصویر، اور دوسری طرف ہم ہیں، نہ ہم ان کے نظام کو اپناتے ہیں اور نہ ہی اسلامی نظام کو، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ حساس اداروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں سانحہ ساہیوال میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ گولیوں سے بھون دیے گئے اور بالآخر ملزم بری ہو گئے۔ ذہنی توازن سے محروم رحیم یار خاں کا غریب صلاح الدین پولیس تشدد سے مارا گیا۔ کیا انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے؟ ہری پور میں پولیس تشدد سے نوجوان عظمت رحمان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ بورے والا کا محمد رفیق پولیس تشدد سے مردانہ صفات سے محروم ہو گیا۔ کیا پولیس تشدد کا راستہ روکا گیا؟ دوسری طرف ایک سیاستدان کی گاڑی کے نیچے آ جانے والے پولیس کانسٹیبل کی موت کے واقعے میں سیاستدان کو سزا نہیں ہو سکی، بلکہ ساری شہادتوں کے باوجود وہ بھی معصوم ٹھہرا۔ یہ کیسا ظلم کا نظام ہے؟ آخر کب تک ہم 22 کروڑ کمی کمین کیڑے مکوڑے روتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے، آہو بکا کرتے رہیں گے، بلدیہ فیکٹری کراچی کے مزدوروں کی طرح مرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، جھلستے رہیں گے، اپنی قسمت کو کوستے رہیں گے، لیکن شنوائی کہیں نہیں ہوگی؟ مان لیں جناب، مان لیں، یہ ایک نہیں دو پاکستان ہیں، ایک اشرافیہ کا پاکستان اور دوسرا میرے جیسے کمی کمین کیڑے مکوڑوں اور عام آدمی کا پاکستان، جس کے نظام حکومت و سیاست کو دیکھتے ہوئے شاعر نے ٹھیک ہی کہا تھا، عجب یہ رسم ہے چارہ گروں کی بستی میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔